فرقان، سورہ فرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کا نام سورہ فرقان کیوں ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ فرقان دیکھیں، یہ فرق سے ہے، فا را قوف۔ فرق کا کیا مطلب ہے؟ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، الگ کرنا، جدا کرنا، فرق کرنا۔ تو فرقان جو ہے باب مفاعلہ سے ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، فرق کرنے والی۔ یہ قرآن کا صفاتی نام ہے فرقان، فرق کرنے والی کتاب۔ قرآن کو فرقان کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ حق اور باطل میں، جائز ناجائز میں، حلال حرام میں، اچھے برے میں ہمیں تمیز سکھا رہی ہے، فرق کرنا سکھا رہا ہے۔ اس لیے قرآن کو کیا کہا گیا؟ فرقان۔ یعنی فرقان جو ہے یہ قرآن کا صفاتی نام ہے، اور یہ اس کی پہلی ہی آیا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہاں سے یہ لیا گیا فرقان۔ اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اس میں ہم انشاءاللہ 77 آیات پڑھیں گے اور 6 رکوع پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں اسلامی تاریخ میں خاص دن بھی ہے جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ ہماری اسلامی تاریخ میں ایک خاص دن ہے جسے یوم الفرقان۔ پتہ ہے کسی کو؟ جب غزوہ بدر ہوا تھا نا، 2 ہجری کو جب غزوہ بدر ہوا تھا، تو اس دن کو بھی یوم الفرقان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حق اور باطل میں اللہ نے اس دن فرق کر دیا کہ 313 کس طرح غالب آئے تھے اتنے بڑے لشکر پر، تو اس دن کو بھی یوم الفرقان کہا جاتا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا دن۔ شروع کرتے ہیں۔ تبارک الذی، برکت والی ہے، الذی، وہ ذات جس نے، برکت والی ہے وہ ذات جس نے نزل الفرقان، اتارا ہے فرق کرنے والی کتاب کو۔ فرقان کا میں نے بتا دیا، یہ قرآن کا صفاتی نام ہے فرقان، جس نے اتارا ہے فرق کرنے والی کتاب کو، فرقان کو، یعنی حق اور باطل، جائز ناجائز، اچھے برے میں فرق کرنے والی کتاب کو۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتارا ہے فرقان۔ کس پر اتارا ہے؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر، اپنے بندے پر، لیکونا، تاکہ وہ ہو جائیں، تاکہ وہ ہو جائیں، للعالمین نذیرا، للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، نذیرا، ڈرانے والے، سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والے۔ عالم کہتے ہیں دنیا کو، ساری دنیا کے لیے ڈرانے والے، تاکہ وہ ہو جائیں سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والے۔ یہ صورت شروع ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی صفت بتائی کہ برکت والی ہے وہ ذات، برکت والی ہے، یعنی دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ اضافے کو کہتے ہیں نا، مقدس اضافہ جو غیر محسوس طریقے سے ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو اللہ متوقع یا غیر متوقع فائدہ پہنچاتے ہیں مخلوق کو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ برکت والی۔ اور دوسری اللہ کی ایک بڑی صفت کیا ہے کہ اس نے فرقان اتارا، اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اپنے بندے پر اتارا، بندے سے مراد یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں لیکن کامل بشر ہیں، ٹھیک ہے؟ تمام بندوں سے اکمل بندے ہیں، کامل بندے ہیں،
اور یہ کیوں اتارا؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن دے دیا جائے، اور وہ مشن کیا تھا؟ للعالمین نذیرا، ساری دنیا کو ڈرانے والے۔ ساری دنیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، یہ ان کی نبوت عالمی نبوت ہے، یہ انٹرنیشنل نبی ہے، نیشنل نبی نہیں ہے۔ پہلے انبیاء اپنی اپنی مخصوص قوموں میں آتے رہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجے، ٹھیک ہے، یعنی عالمی نبی ہیں، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنوں کے لیے بھی ہیں، تمام انسانوں اور جنوں کے لیے نبی ہیں۔ اور یہ جو عیسائی مشنریاں سرگرم رہتی ہیں عیسائیت کو پھیلانے کے لیے، غلط کرتی ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت تھی وہ ایک خاص قوم تک تھی۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آتے رہے اپنے مخصوص قوموں میں آتے رہے۔ نبی علیہ السلام عالمی نبی ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی ہیں، اور ساری دنیا کے سارے لوگوں کے لیے اور جنات کے لیے ہیں۔ للذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات پاک۔ جی باجی آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی اتنی دیر سے۔ میری آواز نہیں آ بالکل رہی؟ ابھی آپ کا آواز آنا بالکل للعالمین، جب آپ نے یہ کہا نا، جب آواز آپ کی آنا اسٹارٹ ہوئی، اس سے پہلے سے بالکل بھی آواز نہیں آ رہی تھی کلاس میں۔ باقی سب کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ آپ کی آ رہی ہے آواز، آپ کی ان کو نہیں آ رہی۔ آپ کی طرف کوئی ایشو ہوگا سونیا، باقی سب کو آ رہی ہے، ورنہ سب بھی کہتی نا کہ آواز نہیں آ رہی۔ میری طرف بھی آواز نہیں آ رہی تھی باجی، میں سمجھی شاید آپ ہال پہ رکھ کے کہیں گئی میں ہیں اس وجہ سے نا۔ للذی، جو ذات پاک، لہو، اسی کا ہے، اسی کی ہے، اسی کی ہے، ملک بادشاہی، جو ذات پاک اسی کی ہے بادشاہی، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا، اور نہیں بنائی اس نے اولاد، اور نہیں بنائی اس نے کوئی اولاد، ولم یکن لہ شریک، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی شریک، فی الملک، بادشاہی میں، وخلق کل شیء، اور پیدا کیا ہے اس نے ہر چیز کو، فقدرہ، پھر اندازہ لگایا ہے اس کا، تقدیرا، ایک اندازہ۔ اللہ تعالیٰ مزید اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور نہیں ہے اس کی کوئی اولاد، اور نہیں ہے اس کا شریک کوئی بادشاہت میں، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، اور اس نے اندازہ لگایا ہے ان کا ایک خاص اندازہ۔ یعنی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے یہ فقدرہ تقدیرہ سے، کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں نا، وہ باقاعدہ ایک پلاننگ سے، ایک ڈیزائننگ سے ہوئی ہیں، اور یہ سب ایک کیلکولیشن سے چل رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ محض اتفاق یا غلطی سے ہو گیا، ٹھیک ہے، ہر چیز کی اللہ نے ایک مقدار، ایک وقت، اس کی صلاحیتیں اور ایک انجام اللہ نے ٹھیک ٹھیک طے کر دیا ہے۔ اب وہ اس اپنی صلاحیتوں سے، وقت سے، مقدار سے نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم، اور اس کی مثالیں آپ انسان کی عمر دیکھ لیں، اللہ نے طے کر دی نا، یہی تو اس کا اندازہ ہے۔ تو اس عمر سے کوئی نہ جلدی مر سکتا ہے نہ دیر سے، اس نے پھر رزق کتنا کھانا ہے وہ بھی اللہ کا ایک ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے، اس سے نہ زیادہ کھائے گا نہ کم۔ اسی طرح بارش کا وقت، زمین کی جو پیداوار ہوگی، اور اسی طرح جو کائنات کا سسٹم ہے، سورج اور چاند کا نظام آپ دیکھیں، اس کی منزلوں میں جانا، اس کا سفر کرنا، ان چیزوں کا، یہ سب کیا ہے؟ یہ تقدیر ہی تو ہے، یہی تو ٹھیک ٹھیک اندازے ہیں۔ یعنی آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی مینجمنٹ ہے، اور یہ اللہ کے ہونے کی ایک دلیل ہے۔ یہ کائنات خود بخود نہیں ہے، یہ اللہ کی مینجمنٹ ہے، اور یہ اللہ کے ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ہر کام ایک منصوبے سے، علم سے اور توازن کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، واتخذوا، اور بنا لیے ہیں انہوں نے، من دونہ، اس کے سوا،
بنا لیے ہیں انہوں نے اس کے سوا آلہتن دوسرے معبود، لا یخلقون شیئا نہیں وہ پیدا کرتے کچھ بھی. یعنی لوگوں نے، اللہ تو اپنے ہونے کے دلائل قائم کر رہا ہے نا، اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ وہ ہوتا ہے جو پیدا کرے، اللہ وہ ہوتا ہے جو مینجمنٹ کرے. تو یہ جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے ان میں اللہ ہونے کی کوئی صفت ہے؟ دیکھو تو ذرا، لا یخلقون شیئا، ان میں تو اللہ ہونے کی کوئی صفت ہی نہیں ہے. نہیں یہ پیدا کر سکتے، نہیں یہ پیدا کرتے کچھ بھی. بنا لیے ہیں انہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود، نہیں یہ پیدا کرتے کچھ بھی، یعنی ان میں اللہ ہونے والی کوئی صفت ہی نہیں ہے. وہم یخلقون اور انہیں پیدا کیا جاتا ہے. تو اللہ وہ ہے جو پیدا کرتا ہے. انہوں نے کس بیس پہ معبود بنائے ہوئے ہیں؟ یہ تو پیدا ہی نہیں کر سکتے، ان میں تو اللہ ہونے کی کوئی صفت ہی نہیں ہے. اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں اور انہیں پیدا کیا جاتا ہے. ولا یملکون اور نہیں یہ اختیار رکھتے اور نہیں یہ اختیار رکھتے لِأَنفُسِهِمْ اپنے جانوں کے لیے، غرًا کسی نقصان کا، نہیں یہ اختیار رکھتے اپنی جانوں کے لیے کسی نقصان کا، ولا نفعًا اور نہ ہی کسی نفع کا. ولا یملکون موتا اور نہیں یہ اختیار رکھتے موت کا، ولا حیاتن اور نہ زندگی کا، ولا نشورا اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا. نہیں یہ اختیار رکھتے اپنی جانوں کے لیے نقصان کا اور نہ ہی نفع کا، اور نہیں یہ اختیار رکھتے موت کا اور نہ ہی زندگی کا اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا. تو اللہ ہونے کی تو ان کے اندر کوئی بھی صفات نہیں ہے، تو پھر کیسے ان لوگوں نے معبود بنا لیے؟ وقال الذین کفروا اور کہا ہے ان لوگوں نے جو کافر ہیں، کہا ہے ان لوگوں نے جو کافر ہیں، ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن، الا افک افتراہ، الا افک مگر گھڑا ہوا جھوٹ ہے. کہا ہے ان لوگوں نے جو کافر ہیں نہیں ہے یہ قرآن مگر گھڑا ہوا جھوٹ ہے. نفتراہ گھڑ لیا ہے اس کو اس نبی نے، گھڑ لیا ہے اس کو اس نبی نے. وَأَعَانَهُ اور مدد کی ہے اس کی، علیہ اس پر، اس کام پر مدد کی ہے اس کی، اس کام پر. قوم آخرون دوسرے لوگوں نے. جب یہ بہتان وہ لگاتے تھے، یہ اعتراض کرتے تھے نا مشرک کہ یہ گھڑا ہوا کلام ہے، یہ نبی خود سے گھڑ کے لے آیا ہے، تو پھر بہت سارے سوالات اٹھتے تھے کہ اس میں تو ہزاروں سال پہلے کے واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں، تو پھر اس کا نبی علیہ السلام اکیلا یہ کام کیسے کر سکتے؟ تو پھر اس کا پھر مزید کہتے ہیں اس کی دوسری قومیں آ کر اس کی مدد کر کے جاتی ہیں. اور یہاں دوسری قوموں سے مراد ان کی یہود و نصارہ ہوتا تھا کہ یہودی آتے ہیں، نصرانی آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پچھلی کتابوں کا علم ہے تو وہ اس کی مدد کر کے جاتے ہیں. اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں فقد جاءوا پس تحقیق وہ لائے ہیں ظلم و زورا ظلم اور جھوٹ
پس تحقیق وہ لائے ہیں ظلم اور جھوٹ۔ وقالوا اور انہوں نے کہا ہے اساطیر الاولین، یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، یعنی اس قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، معاذ اللہ۔ نکتتبہا، لکھوا لیا ہے اس کو۔ ایک لفظ ہے نا عربی میں کتبہ، کتب کے لکھتے ہیں، کہتے ہیں لکھنے کو، اور ایک ہے اکتتبہ، اکتتبہ باب افتعال سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھوانا، تو لکھنا اور لکھوانا دونوں اپوزٹ ہو جاتے ہیں۔ اکتتبہا، لکھوا لیا ہے اس کو اس نبی نے، کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، لکھوا لیا ہے ان کہانیوں کو اس نبی نے۔ کاتبین وحی تھے نا، لکھا کرتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کاتبین وحی میں، ان کا شمار ہوتا تھا، تو وہ لکھتے ہوتے تھے جو بھی آیات اترتی تھیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اکتتبہا، لکھوا لیا ہے اس نبی نے ان کو، فہی تملا، پس یہ پڑھی جاتی ہیں، علیہ اس پر، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام، پس یہ پڑھی جاتی ہیں اس پر صبح اور شام۔ قل آپ کہہ دیجئے، انزلہ، اتارا ہے اس قرآن کو، اتارا ہے اس قرآن کو، الذی یعلم السر، اس ذات نے جو جانتا ہے راز، اس ذات نے جو جانتا ہے السر، پوشیدہ باتیں، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، پھر ایک مزید جو مشرکین مکہ اعتراض کیا کرتے تھے نا، آگے پھر اس کا ذکر ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ما لہذا الرسولی، اچھا یہ عربی گرامر جب لکھی جاتی ہے نا تو لہٰذا جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ ہاذا کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے، لہٰذا، ما لہٰذا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اس کو قرآن کو اس طرح لکھ دیا گیا نا، تو یہ پھر اس کے بعد کسی میں یہ جرت اور جسارت نہیں تھی کہ اس کو اس طرح کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ جیسے لکھا گیا اسی طرح اب قیامت تک رہے گا۔ تو یہ تھا تو یہ ہے ما لہٰذا الرسول، وہ کہتے ہیں ما لہٰذا، کیسا ہے یہ رسول، وہ کہتے ہیں کیسا ہے یہ رسول، یاکل الطعام، یہ کھاتا ہے کھانا، ویمشی فی الاسواق، مشا یمشی کا مطلب ہے چلنا، اب یہ لفظ بھی کئی دفعہ آ چکا ہے نا تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے اس کا ترجمہ۔ وہ یمشی فی الاسواق، سوق کہتے ہیں بازار کو، سوق، اور اسواق اس کی جمع ہے، اور یہ چلتا پھرتا ہے بازاروں میں۔ وہ کہتے ہیں کیسا ہے یہ رسول، یہ کھاتا ہے کھانا اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا جاتا اس کی طرف کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، فیکون پھر وہ ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا، پھر وہ ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا، یعنی کوئی فرشتہ اترتا ہو اس کے ساتھ۔ چلو اگر فرشتہ اللہ نے نہیں اتارا تو ایسا ہوتا کہ نبی کے ساتھ اللہ کوئی فرشتہ اتار دیتا جو اس کے ساتھ مل کر ڈراتا،
یعنی بیہودہ اعتراضات کرتے تھے نا مشرک، ماننا تو تھا نہیں، اور اگر کیوں نہیں اتارا جاتا اس کے ساتھ اس کی طرف کوئی فرشتہ، پھر وہ فرشتہ ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا۔ یعنی ان کا اعتراض یہ تھا کہ رسول جو ہے وہ کوئی مافوق البشر ہستی ہونی چاہیے تھی۔ یہ رسول نبی جو ہے اس کو تو وہی ضروریات ہیں جو ایک بشر کو ہوتی ہیں، جو انسانوں کو ہوتی ہیں، تو نبی وہ ہونا چاہیے تھا جو حوائج بشریہ سے بے نیاز ہو۔ اس لیے وہ بار بار کبھی کہتے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا، یہ تو ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، خریداری کرتا ہے، تو اس طرح کے اعتراضات کرتے، اور اللہ نے مکی صورتوں میں ان کے مختلف جگہوں پہ مختلف جوابات دیے ہیں۔ او یلقی الیہ کنز، یا ڈالا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ، یا ڈالا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ، او تکون لہ جنت، یا ہوتا اس کا کوئی باغ، یأکل منہا، وہ کھاتا اس میں سے۔ ایک اور اعتراض کہ یا تو رسول ایسا ہوتا جو فکر معاش سے ہی آزاد ہوتا، یا ڈالا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ، یا ہوتا اس کا کوئی باغ، یہ کھاتا اس میں سے۔ وقال الظالمون، اور کہا ہے ظالموں نے، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے ہو، نہیں تم پیروی کرتے ہو، الا رجلا مسحورا، مگر ایک آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے۔ یعنی ان کی جسارت تو دیکھیں، کبھی کیا اعتراض کبھی کیا اعتراض، اور پھر آخر میں یہ کہنے لگے کہ یہ جو قرآن تمہیں پڑھ کر سناتا ہے نا، یہ بہکی بہکی باتیں جو کر رہا ہے، تو لگتا ہے اس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کیسی باتیں ہیں بھائی، خدا ایک ہے، ایک خدا اتنے بڑے کام کیسے کر سکتا ہے؟ ان کے خیال میں یہ بڑی کوئی بہکی والی بات نہیں، یہ ایسا شخص کر سکتا ہے جس پر جادو کیا گیا ہو، کیونکہ وہ تو شروع سے کلچر کو دیکھتے آ رہے تھے نا، جو ان کے باپ دادا سے چل رہی تھی چیزیں اس کو دیکھتے آ رہے تھے، اس لیے اس قسم کے اعتراض کرتے، اور آخر میں اتنی بڑی بات کہہ دی کہ لوگوں تم نہیں پیروی کرتے ہو مگر ایک ایسے آدمی کی جس پر جادو کر دیا گیا ہے، نہیں تم پیروی کرتے ہو مگر ایک ایسے آدمی کی مسحورہ جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، انظر، تم دیکھو تو، کیف ضربوا، کیسے بیان کی ہیں انہوں نے، لکل امثال، آپ کے لیے مثالیں، فولوا، بس یہ تو گمراہ ہو چکے ہیں۔ جتنے اعتراضات انہوں نے کیے ہیں نا، بات کو سمجھنے کے بجائے جس طرح کے اعتراضات انہوں نے کیے ہیں، اسی بات کی دلیل ہے کہ یہ گمراہی میں بہت آگے نکل چکے ہیں، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ تو فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ نہیں طاقت رکھتے ہیں، سبیلا، کسی راستے کو پانے کی۔ تبارک الذی، اگلا رکوع دیکھیں، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات جس نے، جو برکت والی ہے وہ ذات، ان شاء، اگر وہ چاہے، بہت برکت والی ہے وہ ذات اگر وہ چاہے، جعل لک خیرن، تو وہ بنا دے آپ کے لیے بہتر، بنا دے آپ کے لیے بہتر، من ذالک، اس سے، بنا دے آپ کے لیے بہتر، من ذالک، اس سے، جنات، باغات، من ذالک سے مراد یہ چیزیں، ان چیزوں سے بہتر بنا دے، یعنی جو چیزیں آپ کے لیے مشرک تجویز کر رہے ہیں نا، ان سے بہتر بنا دے۔ تو من ذالک کے مفہوم میں تھوڑا سا لکھ لیں کہ جو چیزیں مشرک تجویز کر رہے ہیں ان سے بہتر بنا دے، بہت بابرکت ہے وہ ذات اگر وہ چاہے تو وہ بنا دے آپ کے لیے بہتر، من ذالک، ان چیزوں سے، جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہوں جس کے نیچے نہریں، ویجعل لک قصورا، اور وہ بنا دے آپ کے لیے قصورا، محلات،
قصر کی جمع قصورہ ہے، ٹھیک ہے. قصر عربی میں محل کو کہتے ہیں، قصر، قصر شاہی. کبھی کبھی اردو میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، خصوصاً بیکریوں کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے قصر شیریں. تو قصر کا مطلب ہوتا ہے محل، اور قصورہ محلات جمع ہے یہ. اور وہ بنا دے آپ کے لیے محلات، یعنی صرف باغات نہ ہوں جن کے نیچے، جن کے سامنے نہریں چلتی ہوں، بلکہ ان میں باغات بھی بنا دے، وہ اس پر بھی قادر ہے. امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ نے یہ پیش کیے تھے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جو مکہ کی پتھریلی زمین ہے اس کو سونے کا ہم بنا دیتے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیشکش کے جواب میں کہا تھا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ اشبع یومن و اجوع یومن، کہ میں ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور اجوع یومن دوسرے دن بھوکا رہوں. اور جب میں پیٹ بھر کر کھاؤں تو اللہ کے سامنے، اور جب میں بھوکا رہوں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں، اور جب میں پیٹ بھر کر کھاؤں تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود کہا تھا کہ مجھے دنیا کے ان خزانوں اور مال کی ضرورت نہیں. اور وہ ایک واقعہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. سونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور جس چٹائی پر آپ سو رہے تھے اس چٹائی کے نشان آپ کے بدن مبارک پر پڑ گئے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر رونے لگ گئے تھے، اور آپ سے کہا تھا کہ کیسر و کسریٰ تو اتنے بڑے بڑے نافرمان ہیں، اور وہ عیش و عشرت کی زندگیاں گزار رہے ہیں، جبکہ آپ اللہ کے برگزیدہ رسول ہو کر عسرت میں وقت گزار رہے ہیں. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ عمر اس قسم کے تصورات میں مت پڑو. اللہ نے ان لوگوں کو، کیسر و کسریٰ کو، یہ عیش و آرام دنیا میں ہی دے دیا ہے، جبکہ آخرت میں تو ان لوگوں کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے، تہی دامن ہوں گے. کیا تو یہ بات ہم نہ پسند کریں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھلائیوں والی ساری چیزیں آخرت میں نصیب کرے اور وہاں پہ یہ لوگ محروم ہوں؟ تو بہت سارے صحابہ ایسے بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا تھا، لیکن وہ بھی اس خیال میں رہتے تھے کہ کہیں آخرت کے اجر میں کمی نہ آ جائے، ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اللہ نے پیشکش کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فقر اور مسکینی کو پسند کیا تھا. آگے دیکھیں، بل کذبوا بالساعہ. اب میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب بل کا لفظ آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں ان باتوں کی حقیقت کیا ہے. یعنی یہ جو اتنے اعتراض کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا، اس کے پاس خزانہ ہوتا اور وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ اصل بات کیا ہے، یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. بلکہ کذبوا بالساعہ، انہوں نے جھٹلا دیا ہے قیامت کے دن کو. بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے قیامت کے دن کو. یہ حجتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن پر تو ان کا ایمان ہی نہیں ہے. حجتیں اس لیے کر رہے ہیں، اگر ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہوتا نا تو یہ اتنی باتیں نہ کر رہے ہوتے، اتنے اعتراضات نہ کر رہے ہوتے. کیونکہ دیکھیں فکر آخرت ایسی چیز ہے نا جو آپ کو عمل پر ابھارتی ہے. آپ کے اندر اگر آخرت کا تصور اگر مسلمان اپنے ذہنوں سے نکال دیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا تصور یہ نہ ہو، تو پھر انسان تو جو مرضی کرتے ہیں، جو اس کی خواہش کے وہ کرے، وہ شتر بے مہار ہو جائے. تو یہ آخرت کا تصور ہوتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہو کے جواب دہی کا تصور ہوتا ہے، جس کے ڈر سے انسان عمل کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، اتنی حجتیں جو کر رہے ہیں نا، انہوں نے عمل نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بل کذبوا بالساعہ، آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے. آج بھی دیکھیں جو مسلمان فکر آخرت سے غافل ہیں، مسلمان الحمدللہ ایمان تو رکھتے ہیں کہ آخرت آنی ہے، لیکن فکر آخرت نہیں ہے، غفلت میں زندگی گزارے. تو آپ ان کا بھی حال دیکھ لیں، ان کی صبح دنیا سے شروع ہوتی ہے، جب رات کو سوتے ہیں تو ان کا بڑا غم دنیا کا غم ہوتا ہے، قرآن سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے. سالوں گزر کے قرآن کبھی کھول کے نہیں دیکھا. تو بل کذبوا بالساعہ، اللہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے. وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لمن، اس شخص کے لیے، کذب بالساعۃ، جس نے جھٹلا دیا ہے قیامت کو.
سعیرہ کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو. سعیرہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، ایک منزل ہے جہنم کی، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اس شخص کے لیے جس نے جھٹلا دیا ہے قیامت کے دن کو، بالساعہ بھڑکتی ہوئی آگ کو. اذا رأتہم جب وہ دیکھے گی ان کو. کون دیکھے گی ان کو؟ سعیرہ دیکھے گی ان کو، بھڑکتی ہوئی آگ دیکھے گی ان کو. سعیرہ میں نے بتایا جہنم کی ایک منزل ہے، ایک طبقہ ہے. جب وہ دیکھے گی ان کو، جب وہ سعیرہ دیکھے گی ان کو، من مکان بعید دور جگہ سے، اور جب وہ سعیرہ دیکھے گی ان کو دور جگہ سے، سمعوا تو یہ سنیں گے، لہا اس کا، تغیظا و زفیرا. تغیظ کہتے ہیں غیظ و غضب، جوش مارنا. وہ سنیں گے اس کا جوش مارنا، و زفیرا اور چنگھاڑنا. پیچھے آپ نے زفیرہ کی ڈیٹیل میں کیا پڑھا ہے؟ زفیر اور شہیق یہ دو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں نا. یہ میں نے بتایا تھا یہ گدھے کی مخصوص آوازیں ہوتی ہیں. جو گدھے کی ابتدائی آواز ہوتی ہے وہ زفیرہ، اور آخری آواز اسی کیا ہوتی ہے؟ شہیق. تو یہ آوازیں ہوں گی ان کی. تو یہاں اللہ نے کیا کہا؟ زفیرہ. وہ جہنم ان کو دیکھ کر چنگاڑے گی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا اور جب وہ ڈالے جائیں گے منہا اس جگہ، اس کی مکاناً ضیقاً تنگ جگہ میں. اور جب یہ ڈالے جائیں گے منہا اس کی مکاناً ضیقاً مقرنین، مکاناً ضیقاً تنگ جگہ میں، مقرنین جکڑے ہوئے یعنی ان کو جس طرح دنیا میں آپ دیکھیں جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں، قتل کے مجرم، ان کو جکڑ کے رکھا جاتا ہے نا. ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات گلے تک ایسی بیڑی پہنائی جاتی ہے کہ گردن بھی اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، گلے میں توق ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. تو اس طرح جہنم میں بھی جب مجرم ڈالے جائیں گے وہ اسی طرح جکڑے ہوئے ہوں گے. اور یہ ان کا جرم کیا تھا؟ پیچھے بتا دیا ہے، بل کذبوا بالساعہ. ایک تو شرک ہے ان کا جرم، نبی علیہ السلام پر بیہودہ اعتراض، قرآن پر اعتراضات، اور آگے پھر قیامت پر یقین نہیں. تو ان کا یہ جرم ہے، ان کو سعیرہ میں تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا. اور کیسے ڈالا جائے گا؟ جکڑ کر. دعو وہ پکاریں گے، ہنالک اسی جگہ، ثبورا ہلاکت کو، موت کو، ہلاکت کو. یعنی وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں موت آ جائے، اپنے منہ سے موت مانگیں گے، کہیں گے ہمیں موت آ جائے. وہ پکاریں گے، بلائیں گے اسی جگہ ثبورا ہلاکت کو. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ان سے کہا جائے گا، جہنم کے داروغے ہوں گے نا، وہ کہیں گے لا تدعوا اليوم نہ تم پکارو آج کے دن، ثبورا واحدا ایک ہلاکت کو، وادعوا اور تم پکارو ثبورا کثیرا بہت ساری ہلاکتوں کو. من النار اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر فکر آخرت پیدا کریں. قل اذالک آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذالک خیر کیا یہ بہتر ہے، یہ سعیرہ بہتر ہے، ام جنت الخلد التی یا وہ ہمیشگی کی جنت. خلد کہتے ہیں ہمیشگی کو، ٹھیک ہے، خالدین آپ پڑھتے ہیں نا لفظ. آپ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے، یہ سعیرہ بہتر ہے، ام جنت الخلدی یا وہ ہمیشگی کی جنت. التی وعد المتقون جس کا وعدہ کیا جاتا ہے پرہیزگاروں سے. سوال رکھ رہے ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے، بھی سعیرہ کا حال تو تم نے دیکھ لیا، کیا یہ بہتر ہے یا جنت الخلد بہتر ہے جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا جاتا ہے. کانت وہ ہے لہم ان کے لیے، جزاء بدلہ، و مصیرا اور لوٹ کر جانے کی جگہ. قرآن ایک طرف
جہنم کے تذکرے کرتا ہے، وہاں پھر جنت کی بھی باتیں ہوتی ہیں امید اور تسلی کے لیے، تاکہ مومن خوش ہو جائیں۔ لہم فیہا، ان کے لیے اس میں ہوگا، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، یعنی ان باغوں میں ہوگا، اس جنت میں ہوگا، ان کے لیے اس جنت میں ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ خالدین، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے اس جنت میں ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کان علی ربک، ہے یہ آپ کے رب کا، وعدن ایک وعدہ، مسئولا طلب کیا ہوا، مانگا ہوا، ایک ایسا وعدہ ہے جو مانگا ہوا ہے یہ آپ کے رب کا وعدہ مسئولا، مانگا ہوا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، مِن دُونِ اللّہ، اللہ کے سوا، جس دن یہ جمع کرے گا ان کو، جس دن وہ جمع کرے گا ان کو، اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، فَيَقُولُ، پھر وہ کہے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، کیا تم نے گمراہ کیا تھا، عبادی، میرے بندوں کو، کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّہ، ان لوگوں سے جن کو یہ لوگ دنیا میں پوجتے ہیں، آج جو شرک کرنے والے ہیں نا، جن کو وہ پوجتے ہیں جا کر، اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں، کیا میرے یہ جو بندے تم لوگوں نے ان کو گمراہ کیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود بھٹکے ہوئے تھے راستے سے، یا یہ خود بھٹکے ہوئے تھے راستے سے۔ قالوا، وہ کہیں گے، سبحانک، پاک ہے آپ کی ذات، پاک ہے آپ کی ذات، ما کان ینبغی لنا، نہیں تھا ہمارے لائق، ان نتخذ من دونک، یہ کہ ہم بنا لیتے آپ کے سوا، یہ کہ ہم بنا لیتے آپ کے سوا، من اولیاء، مددگار، نہیں تھا ہمارے لائق یہ کہ ہم بنا لیتے آپ کے سوا مددگار، ہم نے تو ان کو مددگار نہیں بنایا تھا اپنا، نہیں تھا ہمارے لائق یہ کہ ہم بنا لیتے آپ کے سوا کوئی مددگار۔ ولیکن متعتہم، لیکن بات یہ تھی، آگے وہ وضاحت دیں گے، ولیکن متعتہم، اور لیکن فائدہ دیا آپ نے ان کو، وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو۔ یہاں فائدہ دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کو اللہ نے آسودگی دے دی، خوشحالی دے دی، ان کو بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی۔ جب خوشحالی آتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے، انسان جب عیش و عشرت میں پڑتا ہے نا، تو وہ پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے وہ بتا رہے ہیں کہ لیکن آپ نے فائدہ دیا ان کو اور ان کے باپ دادا کو بھی، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ بھول گئے نصیحت کو۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتی ہیں، ذکر آپ کی یاد، یہاں تک کہ یہ بھول گئے آپ کی یاد، یہاں تک کہ یہ بھول گئے نصیحت، یعنی قرآن ہی بھول گئے، یہ قرآن کو پڑھنا ہی بھول گئے۔ آپ نے ان کو فائدہ دیا، ان کے باپ دادا کو بھی، یہاں تک کہ یہ بھول گئے۔ اگر ہم ذکر کا مطلب نصیحت کریں تو تب بھی مراد قرآن ہے، اور اللہ کی یاد کریں تو تب بھی قرآن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن ہی کے ساتھ اللہ کا نصیحت بھی پکڑتے ہیں، اور اس سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک کہ وہ بھول گئے نصیحت، یعنی اتنی آسودگی میں، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے، اتنا دنیا میں مگن تھے کہ قرآن کبھی کھول کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور تھے یہ لوگ ہلاک ہونے والے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، پس تحقیق انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا ہے، فَمَا تَسْتَطِيعُونَ، پس نہیں تم طاقت رکھتے ہو، صرفاً، عذاب کو پھیرنے کی۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، یعنی ہٹانا، عذاب کو ہٹانے کی، عذاب کو پھیرنے کی، پس نہیں تم طاقت رکھتے ہو عذاب کو پھیرنے کی، ولا نصرا، اور نہ ہی مدد کی۔ دنیا میں جو لوگ
شرک کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کو ہم پوج رہے ہیں یہ آخرت میں ہماری سفارش کریں گے، ہمیں بچائیں گے، وہاں کام آئیں گے ہمارے. تو یہ دیکھ لیں کہ پھر سفارش کا کانسیپٹ اسلام میں ضرور ہے، لیکن جبری سفارش کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سفارش بھی اللہ اس کے حق میں قبول کرے گا نا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا. تو اس وقت تو یہ جھٹلا دیں گے، کہیں گے ہم نے تھوڑی ان کو مددگار بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے انہوں نے تو تمہاری باتوں کو جھٹلا دیا ہے، تو اب تو تم تکلیف کو ہٹا نہیں سکتے. دنیا میں تو بڑے ذوم میں تھے کہ وہاں ان کی مدد سے ہم تکلیف دور ہم سے ہو جائیں گی، بس نہیں تم طاقت رکھتے ہو عذاب کو ہٹانے کی، ولا نصر، اور نہ ہی مدد کی. ومن یظلم منکم، اور جو کوئی بھی ظلم کرے گا تم میں سے، نذقہ عذابا کبیرا، ہم چکھائیں گے اس کو بڑا عذاب. اس رکوع کی آخری آیت دیکھیں، آیت نمبر 20. وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے من المرسلین کوئی رسول، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول، الا انہم، مگر بے شک وہ، لیأکلون الطعام، البتہ کھاتے تھے کھانا، ویمشون فی الاسواق، اور وہ چلتے پھرتے تھے بازاروں میں. سوق کی جمع اسواق ہے، اور چلتے پھرتے تھے بازاروں میں. ساری حوائج بشریہ ان کے ساتھ تھیں. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے بنایا ہے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش. ہم نے بنایا ہے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش. انسان بھی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے انبیاء کو بھیج کر بھی لوگوں کو آزمائش میں ڈالا کہ اب یہ نبی کی مانتے ہیں یا پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. نبی کی مان کر چلتے ہیں، اللہ کی مان کر چلتے ہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے. نبی کو بھیج کر بھی امتحان لیا، اور ہم میں سے بعض بھی بعض کے لیے امتحان ہے. ہم عام لوگ بھی ایک دوسرے کے لیے امتحان ہیں. لوگوں کی طرف سے بھی تکلیف ملتی ہے نا، صبر سے آزمایا جاتا ہے انسان کو. اس میں بھی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش. کچھ لوگ ہمارے صبر کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ لوگ صبر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ امتحانوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں آپ کسی کے لیے امتحان کا باعث نہ بنیں، اور کوئی آپ کے لیے امتحان کا باعث بن رہا ہے تو آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. ٹھیک ہے، یہ آزمائش دوسروں کی طرف سے ملنے والی آزمائشوں سے بچنے کے لیے نا اس طرح دعا مانگنی چاہیے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالموں کا تختہ مشق نہ بنانا. یا آپ ایسے ہی مانگ سکتی ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الجاہلین، جاہلوں کا تختہ مشق نہ بنانا، جاہل ہمارا امتحان لیں. تو بنایا ہے ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش. اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ کہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے نا، یہاں امتحان آتے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں، امتحان تو چلتا رہے گا. دنیا امتحان کی جگہ ہے. کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہے آپ کا رب دیکھنے والا. اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیتا نا تو پھر جنت کا تصور نہیں تھا. اس لیے دنیا کو اللہ نے امتحان گاہ بنایا ہے، آزمائش بنایا ہے، اور ہے آپ کا رب دیکھنے والا. اللہ ہمارے حالات کو، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.